ایک ہے سجدہ عبادت اور ایک ہے سجدہ تحیت۔ سجدہ عبادت تو کسی شریعت میں مشروع نہیں رہا، یعنی کوئی بھی اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرے تو یہ کبھی بھی مشروع نہیں رہا، کیونکہ یہ تو شرک ہے سیدھا سیدھا، اور شرک کبھی بھی اس کی اجازت نہیں کہ اب کر لو، تھوڑی دیر کر لو یا ایک دفعہ کر لو، اجازت ہی نہیں۔ رب تبارک و تعالی کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا، عبادت کے لائق جاننا، عبادت اس کی کرنا، اللہ کی ذات اور صفات میں اللہ جیسا کسی اور کو بنا لینا، تو یہ شرک ہے، اس کی کبھی بھی اجازت نہیں۔ سارے انبیاء دعوت یہی لے کر آئے کہ یہ شرک کی توڑ کریں، اللہ کی طرف لوگوں کو متوجہ کریں، اور اللہ کے سوا اگر کسی کی معاذ اللہ کوئی عبادت کرتا ہے، پوجتا ہے یا سجدہ عبادت کرتا ہے تو یہ بالکل شرک ہے، اور اس کی ہرگز ہرگز اجازت نہیں۔ اگر کوئی عبادت کے لیے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو سجدہ عبادت کبھی بھی نہیں رہا، کسی بھی شریعت میں اس کی اجازت نہیں۔ دوسرا سجدہ ہے سجدہ تحیت، یعنی تعظیم کے لیے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، اور ابھی آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں، آپ کی شریعت کے کوئی شرعی احکام اس وقت کسی کو معلوم ہی نہیں، نہ کوئی نبی دنیا میں آئے، نہ کچھ اور، نہ کوئی اس طرح کی شریعت کے معاملات، یہ تو ابھی ان کی تخلیق ہو رہی ہے، اس میں روح ڈالی جا رہی ہے، تو رب نے فرشتوں کو پہلے ہی فرما دیا کہ جب روح ڈل جائے تم سجدے میں چلے جانا۔ تو یہ سجدہ ان کی تعظیم کے لیے، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ سجدہ در حقیقت یہ بھی اللہ رب العالمین کے لیے تھا، لیکن اس کی سمت وہ آدم علیہ السلام کی طرف کہہ دیا گیا۔ جیسے ہم عبادت اللہ کی کرتے ہیں لیکن رخ ہم خانہ کعبہ کی طرف کرتے ہیں، ہمارا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف ہے، تو ایک توجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ وہ سجدہ اللہ کے لیے سجدہ تھا، لیکن اس کا جو قبلہ بنا دیا گیا وہ آدم علیہ السلام کو بنا دیا گیا کہ ان کی طرف رخ کر کے وہ سجدہ کریں۔ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ تفسیر روح البیان میں بیان کرتے ہیں کہ وہ سجدہ اور وہ جو تعظیم تھی وہ کس کے لیے تھی؟ سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں یہ سجدہ در حقیقت اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا جو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمک رہا تھا۔ سبحان اللہ، یعنی حضور علیہ السلام کی شان کے لیے، تعظیم کے لیے، رفعت اور مقام کے لیے وہ نور جو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا تھا، یہ سجدہ حقیقتاً اس نور محمدی کو یہ سجدہ ہوا۔ تو یہ سجدہ تعظیمی، یہ تحیت کے لیے یہ سجدہ تھا۔ ہماری شریعت میں یہ بھی جائز نہیں۔ جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے کہا کہ حضور ہمیں بھی اجازت دیں تو فرمایا نہیں، کوئی اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرے تو پھر میں بیوی کو کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے، لیکن یہ اجازت نہیں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی پرمیشن بھی نہیں دی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اسی طرح صحابہ، اسی طرح اولیاء، کسی کے لیے بھی سجدہ تعظیمی اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح کسی مزار کے سامنے سجدہ کرنا، مزار پر جا کر سجدہ کرنا، یا کوئی کسی معاذ اللہ کوئی جاہل پیر کے سامنے اگر اس طرح سجدہ کرتا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی قطعاً اجازت نہیں۔ ہم دین اسلام کی بالکل واضح تعلیم جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور ہمارے اسلاف نے یہی کتابوں میں درج کیا ہے اور یہی کتابوں میں لکھا ہے۔ اگر کوئی اپنی کم علمی کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے کوئی کسی جگہ سجدہ کرتا ہے، معاذ اللہ اگر کوئی مزار کو سجدہ کر رہا ہے یا کوئی کسی پیر کو سجدہ کر رہا ہے، بالفرض ہو سجدہ، تو وہ اگر سجدہ کر رہا ہے تو وہ اس کی کم علمی ہے، اس کی جہالت ہے، لیکن اس کی وجہ سے مسلک مہذب اہل سنت و جماعت کو ہرگز وہ تان اور تشنیع نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ہمارے علماء نے، ہمارے اسلاف نے یہ تعلیم بیان کی ہے جو ہم آپ تک بھی پہنچا رہے ہیں۔ تو اس امت کو سجدہ تعظیمی کی بھی اجازت نہیں کہ کسی کو بھی یہ سجدہ تعظیمی بھی نہیں کریں گے۔